مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب کہ نئی پارٹی بننی چاہیے لیکن اس کا ٹائمنگز جو ہے وہ ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئے. مفتاح اسماعیل صاحب کیا کہتے ہیں کب بننی چاہیے, شاہد خاقان عباسی صاحب کیا کہتے ہیں کب بننی چاہیے. ابھی تو شاہد خاقان عباسی صاحب نون لیگ کا حصہ ہیں, سو پھر کب نئی پارٹی بننی چاہیے اور آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میری رائے تو یہ ہے کہ ایک نئی پولیٹیکل فورس کی گنجائش موجود ہے اس ملک میں. لوگ ہر طرح کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں, الیکٹیبلز کی سیاست سے بھی لوگ تنگ آ چکے ہیں. سیاسی جماعتیں تو آپ ایک سائڈ پر رکھ دیں, کسی جماعت کے پاس کوئی پریکٹیکل سلوشنز نہیں ہیں لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے. اور اگر نئے چہرے میدان میں اتریں جینوئن پولیٹیکل کمٹمنٹ کے ساتھ کہ ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے اور ان کے پاس وہ ایکسپرٹیز بھی ہوں, تو گنجائش موجود ہے, ایک اوپننگ موجود ہے. جہاں تک ٹائمنگ کا سوال ہے, ٹائمنگ اب وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ریئل اسٹیٹ میں ایوری تھنگ از لوکیشن لوکیشن لوکیشن, سیاست میں ایوری تھنگ از ٹائمنگ ٹائمنگ ٹائمنگ. ویری ٹرو, صحیح بات. اب وہ ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے؟ کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے, کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ نہیں الیکشنز کے بعد ہونا چاہیے, کہ ابھی بہت فلوئڈ سچویشن ہے اور اس میں اس فلکس میں کوئی نہیں پتا کہ صورتحال کس جانب جائے. تو دیکھتے ہیں, اور اگر الیکشنز ہو جائیں تو وہی لوگ وہی چہرے لگ یہی رہا ہے کہ واپس آنے ہیں, تو ان سے مسائل تو حل نہیں ہونے, تو یہ گنجائش تو اپنی جگہ پر موجود رہے گی. تو یہ بحث مباحثہ ہے, لیکن اس میں کلیئرٹی یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں ملک کے اندر 75 ایئرس سے ہم جو ایکسپیریمنٹس ہوتے رہے, ہم نے وہ سب ایکسپیریمنٹس دیکھے. مسلم لیگ کاف کا ایکسپیریمنٹ ہمارے سامنے موجود ہے, فنکشنل وہ جو ایوب خان صاحب کے زمانے کے اندر مسلم لیگ تھی, پھر پیٹریوٹس تھے. تو وقتی چیزیں جو ہیں وہ پھر وقت کے ساتھ ہی ختم ہو جائے, فضل آؤٹ ہو جاتی ہیں. شخصیات جب وہ جاتی ہیں تو ان شخصیات کے ساتھ ہی وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو نظریات جو ہماری سیاست سے ناپید ہو گئے ہیں, ہمارے معاشرے سے ناپید ہو گئے ہیں, جو سیاست ایک ٹریڈیشنلی جو نظریات کے اوپر مبنی سیاست تھی وہ ختم ہو گئی, اس کو ریسٹور کرنا ہے, معاشرے کو ریسٹور کرنا ہے, لوگوں کی بلیف کو سیاست میں ریسٹور کرنا ہے. اٹس اے ہیل آف اے چیلنج, اور اس کی ایک گنجائش موجود ہے. اور ابھی ریسنٹلی آپ کی نظر سے وہ سروے ایک گزرا ہوگا, گیلپ نے وہ سروے کیا کہ 53% پاکستانی یہ چاہتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے کوئی کریڈیبل اور صاف ستھری آپشن موجود ہو تو وہ اپنی پچھلی سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کے اس سیاسی جماعت کو ووٹ کریں گے. 53% پاکستانی. اور آپ حیران ہوں گے کہ ان 53% پاکستانیوں میں جو سب سے بڑی تعداد ہے 40% کی, یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے رہا ہے. اچھا, حیران کن چیز. اور یہ میں بات کر رہا ہوں 9 مئی سے پہلے کا یہ سروے ہے, ابھی اس کے بعد تو صورتحال اور تبدیل ہوئی ہے. لیکن ایک چیز میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ, لیکن میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جو اس وقت ٹائم دینا چاہتے ہیں, جو بھی نئی حکومت آتی ہے اس کو تھوڑا ٹائم دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی جو انہوں نے جو کچھ کرنا ہے, انہوں نے اپنے کارڈ جو شو کرنے ہیں وہ کر لیں, پھر اس کے بعد آپ پارٹی اناؤنس کریں. رانا بھائی ایسا ہی ہے. دیکھیں نئی حکومت ایک سوچ ہے یہ, لیکن اب اس کے کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ جی جو نئی حکومت آنی ہے وہ موسٹ پروبیبلی یہی کولیشن ریپیٹ ہونا ہے. تحریک انصاف نے تو واپس حکومت نہیں حاصل کرنی نا, یہ تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے, دیوار پہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہی کولیشن ریپیٹ ہونا ہے تو انہوں نے پچھلے 1.5 سال کے اندر کون سے تیر مارے ہیں, کون سے انہوں نے اس ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں کر دی ہیں کہ ان کو دوبارہ موقع دیا جائے اور ان کو لے کے آیا جائے. تو پھر آپ الیکشن سے پہلے پارٹی اناؤنس کرنا چاہتے ہیں؟ اب یہ ایک ڈیبیٹ ہے. نہیں تسی آ نہیں رہے ہو, تسی ادھر ادھر نکل رہے ہو, ادھر ادھر نکل نہیں, کیونکہ ہم خود اس چیز کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں نا. اچھا, اگر ہم اس نقطے پہ پہنچے جو آپ نقطہ ابھی پیش اور میں اس میں یہ بھی پھر دوبارہ وضاحت کرتا چلوں کہ شاہد خاقان صاحب کا نواز شریف سے ایک بڑا ڈیپ تعلق ہے.